वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 837 डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और कल हमने यूनिट 4 का पहला हिस्सा डिस्कस किया था जिसमें हमने हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर गुफ्तगू की थी। आज हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे और हम जो दूसरी बड़ी क्लासिफिकेशन है एजुकेशनल रिसर्च की, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको लिंक अप कर दूं। हम एजुकेशनल रिसर्च की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 3 में हमने डिस्कस किया था एजुकेशनल रिसर्च की टाइप्स पर्पस के हवाले से। सो उसमें जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, ये हमने डिस्कस किए थे यूनिट नंबर 3 में। अब कल जो हमने स्टार्ट किया था, हमने यूनिट नंबर 4 किया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेथड यूज्ड, और उसमें हम डिस्कस 3 मेन हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च जो डिस्कस हम कर चुके हैं, आज हम दूसरे नंबर की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे और इसके बाद फिर बारी होगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो थोड़ा सा आपको मज़ीद जो है एक उसको एक्सप्लेन कर दूं, जो पहले बात मैंने नहीं की है, लेकिन जो है वो ओवरऑल सिनेरियो को डिपेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी रिसर्च हो, किसी किस्म की भी रिसर्च हो, जो अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, ये वाली, कोई भी टाइप की रिसर्च हो, all research involves the elements of observation, description and analysis. हम ऑब्जर्व करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं, हम उसका तजिया करते हैं, और जो व्हाट हैपन्स अंडर सर्कमस्टांसेस, जो टॉपिक हमने लिया होता है, उसका हम पूरे प्रोसेस को हम कवर करते हैं। और जब ये कवर कर रहे होते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्राइब व्हाट वाज, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब व्हाट इट इज, एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्राइब व्हाट विल बी व्हेन सर्टेन वेरिएबल्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड। सो ये जो 3 मेन कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशंस हैं एजुकेशन रिसर्च की, हिस्टोरिकल रिसर्च जो गुजर चुका है उसके हवाले से जो लूज लिंक्स हैं उनको केटर फॉर करती है और उनका तजिया करती है, और जो हाल में हो रहा है उसको डिपिक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इस्तेमाल होती है। और जब ये जो अभी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च है जो बाद में डिस्कस करेंगे, वो हम कुछ वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, उनमें से कुछ को हम मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और फिर देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि आइंदा अगर ये सूरत हाल हुई तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। सो आइए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर इन डिटेल बात हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है जी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ए टाइप ऑफ रिसर्च that describes a population, situation or a phenomenon that is being studied. Population का मतलब ये नहीं है दुनिया भर की आबादी। पॉपुलेशन ये स्टैटिस्टिकल टर्म में इस्तेमाल की गई है। किसी एक फेनोमेनन के हवाले से हम कहते हैं कि इस में ये जो होंगे इनको हम डिस्कस करेंगे, वो हमारी पॉपुलेशन होती है। दे डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, या एक सिचुएशन या एक फेनोमेना, कोई एक चीज़ हो रही है उसको हमने डिस्क्राइब की है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो टाइप हुई जो किसी पॉपुलेशन को, सिचुएशन को या फेनोमेना को जिसको हम डिस्कस करते हैं, और इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, सिचुएशंस और ग्रुप्स। इसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी एक
बंदे के हवाले से जो केस स्टडी हो सकती है, या किसी एक सिचुएशन के हवाले से जो कुछ वकूअ पज़ीर हो रहा होता है उसके हवाले से, या एक किसी ग्रुप की एक्टिविटीज़ के या एक्शंस के हवाले से। फिर पर्पस इसका क्या होता है? द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज टू ऑब्जर्व, टू डिस्क्राइब and to document aspects of the situation as it naturally occurs. हम मैनिपुलेट नहीं करते जी सिचुएशन को, हम जैसे कोई सूरत-ए-हाल है किसी बंदे के हवाले से, किसी वाक़ये के हवाले से, किसी जो अमल के हवाले से या किसी फेनोमेनन के हवाले से, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम उसका डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसके जो है उसको एनालाइज करते हैं और फिर जो है हम अपनी डिडक्शंस देते हैं। इस सिलसिले में दो तीन मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपस में कंफ्यूजन से बचना चाहिए यंग रिसर्चर्स को और यंग स्टूडेंट्स को। वो है असेसमेंट, एवेल्यूएशन और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं और फिर इनमें वाज़ेह डिफरेंस भी है, सो इनको अल्टरनेटिवली इस्तेमाल नहीं करना। देखते हैं, द टर्म descriptive research has often been used incorrectly to describe three types of investigations. हम जो स्टडी करते हैं वो असेसमेंट कर रहे होते हैं कुछ सूरत हाल में, कुछ हालात में हम उनको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं और कुछ हालात में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे होते हैं। इनमें फ़र्क क्या है ये सबसे पहले देख लें, इससे पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की इन डेप्थ स्टडी करें। Perhaps there is superficial similarities have occurred, obscured their differences. Each uses a disciplinary research process by collecting, analyzing empirical data. ये सारी कॉमन चीज़ क्या है कि सब जो है बड़े डिसिप्लिन तरीके से, बड़े साइंटिफिक तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू ये डेटा इकट्ठा करते हैं। अब पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, और जो हर एक है वो जाहिर है कोई उसमें से नॉलेज देता है, कोई डिडक्शन निकलती है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि असेसमेंट इज़ ए फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी। कोई चीज़ उसको हम उसका तलाश कर रहे होते हैं कि उसमें से हक़ाइक़ निकाल रहे होते हैं। दैट डिस्क्राइब्स कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी एक मौके के ऊपर, किसी एक जो है ना टाइम के ऊपर उसकी जो है वो उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, हम उसको हम जांच रहे होते हैं। इसमें नो हाइपोथेसिस आर प्रपोज्ड और टेस्टेड, जैसे कि रिसर्चेस में होता है। नो वेरिएबल रिलेशनशिप्स आर एग्जामिन्ड, ठीक है। नो रिकमेंडेशन फॉर एक्शंस आर सजेस्टेड, ये तीनों चीजें नो हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड, नो वेरिएबल रिलेशंस आर एग्जामिन्ड एंड नो रिकमेंडेशंस फॉर एक्शंस आर सजेस्टेड। होता क्या है? असेसमेंट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ ए फिनोमेना, बस वो है जो एक फिनोमेना हो रहा होता है उसको, उसके जो एक नताइज है, जो एक पिक्चर है वो हमारे सामने रख देते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम विदाउट वैल्यू जजमेंट। हम तबसरा नहीं कर रहे होते उसके ऊपर, ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या हम ये नहीं बता रहे होते कि इसकी वजह क्या हुई है या कैसे हुआ है। एक एजुकेशनल जो सेटिंग है उसमें एक आम मिसाल है, इम्तिहान हुआ, हमने एकेडमिक असेसमेंट की स्टूडेंट्स की, उन्होंने रिजल्ट जो ऑब्टेन्ड हमने किए, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में थे या चाहे वो ग्रेड में थे, वो हमने सामने रख दिए जी, ये ग्रेड्स आए हैं जी, या ये नंबर्स आए हैं, ये हमने असेसमेंट की। अब इसमें हमने कोई ये नहीं बताया कि जी इसमें कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे, या बुरे रिजल्ट आए हैं तो क्या वजह थी, या अच्छे रिजल्ट आए हैं तो उसमें क्या वजह थी, काज क्या थी,
اور پھر ساتھ ہم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ یہ ریکمنڈیشن کریں. اب ایویلیویشن کیا ہوتی ہے جی؟ اب یہ ایویلیویشن از اے اسٹیپ اہیڈ آف اسیسمنٹ. ایویلیویشن ایک قدم آگے ہے. کیسے ہے؟ ایویلیویشن ایڈز ٹو دا ڈسکرپشن آف اسٹیٹس the elements of value judgment in terms of effectiveness, desirability or social utility and may suggest course of action. ابھی میں نے آپ کو مثال دی. ہم نے اسیس کیا اکیڈیمک لیول، کلاس کا، اسکول کا، یونیورسٹی کا، ہم نے تو اس میں اب ایویلیویشن میں ہم ساتھ کچھ سبجیکٹو قسم کی جو ویلیو ججمنٹ بھی کریں گے کہ یہ اچھا ہوا، برا ہوا، یہ جو ہے اسٹوڈنٹس نے محنت کی، اسٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ تھے، یا یہ اس اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے نا ٹیچرز اویلیبل تھا، ٹیچر کی ڈیفیشنسی تھی. تو ان ٹرمز آف افیکٹونیس، ڈیزائربلٹی اور سوشلبلٹی اینڈ مے سجیسٹ اے کورس آف ایکشن. اور ہو سکتا ہے ہم یہ بھی کہہ دیں کہ اگر آپ لیبارٹریز بہتر ان کی صورتحال کر دیں، اس میں میٹیریل زیادہ کر دیں، ویل ایکوپڈ کر دیں لیبارٹریز، تو آپ کی جو ہے ایکیڈیمک لیولز بہتر ہو جائیں گے. لیکن نو جنرلائزیشن آر ایکسٹینڈیڈ بیانڈ دا سچویشن ایویلیویٹڈ. ایک سچویشن ایویلیویٹ کر کے ہم دے دیتے ہیں، لیکن کوئی جنرلائزیشن یا ویلیو ججمنٹ اس حوالے سے نہیں کرتے کہ جو ہم یہ کرتے تو یہ کریں گے دنیا بھر میں تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا. ہم یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. یہ کام ہے جی ڈسکرپٹیو ریسرچ کا. اب ڈسکرپٹیو ریسرچ از ایون اے اسٹیپ اہیڈ آف ایویلیویشن. اور ڈسکرپٹیو ریسرچ میں کیا ہے جی؟ is concerned with the analysis of relationship between manipulated variables and the development of generalization, extended its conclusion beyond the sample observed. اب سیمپل observed اس میں بھی assessment میں بھی کیا تھا، evaluation میں بھی کیا تھا. اس میں ہم نے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر اچھی لیبارٹریاں ہوں گی ملک میں تو بہتر سائنس کی اسٹڈی ہوگی، بچوں کے کنسپٹ زیادہ کلیئر ہوں گے، وغیرہ 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 وغیرہ. اب میں کنکریٹ ایگزامپل، میں نے ایک پاسنگ ایگزامپل تو دی، لیکن مزید ایگزامپل اس میں آپ دیکھ لیں کیا ہوتی ہیں، تاکہ یہ ونس فار آل یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اسیسمنٹ، ایویلیویشن اور ڈسکرپٹیو ریسرچ کا. Assessment type of studies described are surveys, public opinion polls, the national assessment of educational progress, internal assessment of educational achievement, activity analysis, and trend studies. Or evaluation studies included are school surveys and follow-up studies. The application of evaluation findings to social problem solving is discussed. اور اب جو descriptive research ہے اس میں descriptive research studies include document or content analysis, case studies, community studies, ethnographic studies, and ex post facto or explanatory observational studies. اب جب ہمارے بیسک کانسیپٹ کلیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں جی، تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ پرووائڈ این امپریشن آف اے سچویشن ایز اٹ اکرز ان نیچرل سیٹنگ. ہم جو کچھ ہو رہا ہے بغیر اس کے ویریبلس کو مینیپولیٹ کیے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے نیچرلی اس کو ہم ڈسکرائب کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ. ڈسکرائب کر دیا ہم نے، بیان کر دیا. ڈیزائن ٹو گین مور انفارمیشن اباؤٹ کریکٹرسٹکس ود ان اے پرٹیکولر فیلڈ آف انکوائری. اور یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ڈیزائن اس لیے کی جاتی ہے کہ ٹو گین مور انفارمیشن، تاکہ ہم زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن اکٹھی کر سکیں اباؤٹ کریکٹرسٹکس ود ان اے فیلڈ آف انکوائری. جس فیلڈ کی
ہم اس میں انکوائری کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم مزید پیش رفت کر سکیں. اور پھر ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈز ناٹ انوالوز یہ تھوڑی سی گرامر ٹھیک کر لیں, ڈز ناٹ انوالو مینیپولیشن آف ویریبلس. یہ اس میں ہم ویریبلس کو جیسے تیسے ہیں ان کو ویسے تیسے ہم جو ہے نا ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو جانچتے ہیں. اس میں ہم وہ ایک کو کانسٹنٹ رکھ کے دوسرے کو جو ہے ویریبل کر کے, یا ایک ڈیپینڈنٹ دوسرا انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کو ہم وہ نہیں کرتے, وہ آگے ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز میں ہم کریں گے. اینڈ ویریبلز آر اسٹڈیز ایز دے ایگزسٹ ان دا ریئل ورلڈ. اور پھر یہ جو ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے it focuses on answering the how, what, when and where questions. کوئی بھی ڈسکرپٹیو ریسرچ میں ہم سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کیسے, کب, کیوں, وہ, لیکن اور ویر, کہاں, یہ ساری چیزیں ان کے کوشچن تیار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اس جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے یا جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے یا جس چیز کو ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں یا جو فیلڈ آف انکوائری ہوتے ہیں اس میں ہم یہ کیوں ہو رہا ہے, وائی کے اوپر ہم نہیں جاتے جی. ڈسکرپٹیو ریسرچ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ڈسکرائب کر دیا کہ یہ ہو رہا ہے جی, اور اس کا ہم نے سائنٹیفکلی ان بائس طریقے سے جو ہے بغیر اس میں ذاتی باعث لاتے ہوئے ذاتی تعصب لاتے ہوئے ہم اس کو پریزنٹ کر دیتے ہیں جی. اب مزید کریکٹرسٹکس ہم دیکھ لیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کی. جو ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوتی ہے وہ عام طور پہ یوزولی کوانٹیٹیو ہوتی ہے. یہ ایک میجر خصوصیت ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ کی کہ یہ عام طور پہ کوانٹیٹیو ہوتی ہے. ڈسکرپٹیو ریسرچ از یوزلی کوانٹیٹیو ریسرچ, دو qualitative research can also be used for descriptive purpose. کم, بہت کم, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں qualitative research بالکل استعمال نہیں ہوتی ہے. کہیں کہیں ہمیں qualitative research بھی اس میں ڈالنی پڑتی ہے, یعنی ساری چیزیں ایگزیکٹ نومیریکلی شکل میں نہیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہم اکٹھا کرتے ہیں. It attempts to collect عام طور پہ quantifiable information, وہ انفارمیشن جس کو ہم نیومیریکل فارم میں پریزنٹ کر سکیں, کوانٹیفائی کر سکیں. عام طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس کو اکٹھا کریں to be used for statistical analysis of the population sample. اور دوسری کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہے, اور اس کا ہم پاسنگ ریفرنس پہلے بھی کر چکے ہیں, کہ ان ڈسکرپٹیو ریسرچ none of the variables are influenced in any way. ہم کسی ویریبل کو انفلوئنس کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اس کو کانسٹنٹ رکھیں, انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل کی شکل میں ہم کسی کو مینیپولیٹ کریں. سو دس یوزز آبزرویشنل میتھڈس ٹو کنڈکٹ دا ریسرچ. ہم جیسے تیسا جس سچویشن میں کوئی چیز ہے اس سچویشن میں ان ویریبلس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ہم ان کو مینیپولیٹ نہیں کرتے. یہ بار بار لفظ مینیپولیٹ آ رہا ہے کہ ہم اس کو جیسے تیسے ہے اس کو ہم اس فلو کو, اس ایکٹیویٹی کو, اس ایکٹ کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پھر تیسری کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ جو ڈسکرپٹیو اسٹڈیز ہے ریسرچ ہے یہ کراس سیکشنل اسٹڈیز کی شکل میں بھی آپ کو سامنے آتی ہیں. In this research type, different sections of the same group are studied. So it is generally a cross-sectional studies. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی چوتھی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ اسٹڈی جو ہے یہ جو ڈیٹا ہم اکٹھا کرتے ہیں یہ اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں, یہ کام آتا ہے آئندہ آنے والی جو ریسرچز ہیں ان کے لیے. یہ ایک قسم کا سٹیپنگ سٹون ہوتا ہے,
یہاں سے آگے مزید پیش رفت ہوتی ہے. اب ہم اس کا میتھڈز آف ڈسکرپٹیو ریسرچ دیکھتے ہیں کہ پرائمریلی دیر آر 3 ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈس. 3 ریسرچ کے جی میتھڈز ہیں. آبزرویشن کا میتھڈ ہے, سروے کا میتھڈ ہے, اور کیس اسٹڈی کا میتھڈ ہے. ہم مشاہدہ کرتے ہیں, ہم سروے کرتے ہیں, اور ہم کیس اسٹڈی کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں. ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر لیں. آبزرویشنل میتھڈ اب کیا ہوا؟ اٹ از دا موسٹ افیکٹو میتھڈ ٹو کنڈکٹ ڈسکرپٹیو ریسرچ اینڈ بوتھ quantitative observation and qualitative observation are used in this research method. جیسے نام سے ظاہر ہے ہم آبزرو کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. Qualitative observation is the objective collection of data which is primarily focused on numbers and values. It suggests associated to, of, or depicted in terms of quantity. جیسے ہم نے کریکٹرسٹکس کے دوران میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم بیسیکلی جو ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے وہ کوانٹیٹیو ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ہمیں کوالٹیٹیو جو ہے وہ میتھڈ بھی انٹروڈیوس کرنا پڑتا ہے اور اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. Qualitative observation does not involve measurements or numbers, but instead just monitoring characteristics. اب دوسرا میتھڈ کیا ہوا جی ڈسکرپٹیو ریسرچ کا؟ وہ ہے کیس اسٹڈی میتھڈ. اب کیس اسٹڈی میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ The in-depth study of an individual group is known as a case study. اب کسی ایک شخصیت یا چند شخصیت کے مجموعے کے اوپر گروپ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیس اسٹڈی. مثلاً ہم کسی سکسیس سٹوری, ایک بلائنڈ کی سکسیس سٹوری کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں. سو یہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگی اس ریسرچ اس بلائنڈ پرسن کی پوری لائف سکیچ کے اوپر سائنٹیفک انداز میں. Case studies usually lead to the development of a hypothesis to further explore a phenomenon. So case studies are limited in their scope in that they do not allow the researcher to make cause-effect conclusions or accurate prediction. یہ چونکہ کیس اسٹڈی پرٹیکولر ایک انڈیویجول یا ایک گروپ آف انڈیویجولس کے حوالے سے ہوتی ہے تو اس کی ہم اوور آل اپلیکیشن اس کی ہم نہیں کر سکتے, اس کا اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. This is because these associations could reflect the bias on the researcher's part instead of a naturally occurring phenomena. Another reason why case studies are limited in scope is that they could just be reflecting a typical respondent in the survey. اب تیسرا میتھڈ جو ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ کا وہ ہے سروے میتھڈ. اب یہ بڑا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے سروے میتھڈ. اور سروے میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ دا سروے میتھڈ انکلوڈز ریکارڈنگ دی آنسرز آف ریسپونڈنٹس, جواب جو ہمیں دے رہے ہوتے ہیں ریسپونڈنٹ ہوتے ہیں, تھرو سرویز اور کوشچنیئرز. ہم کوشچنیئر استعمال کرتے ہیں یا خود آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. سرویز آبزرو کر کے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. سرویز کین انکلوڈ پولز ایز ویل. They are the most common tools for collecting market research data. Surveys are generally used to collect feedback from respondents. It should have a survey that takes both open-ended and closed-ended questions. The biggest advantage of a survey method is that it can be conducted online or offline. آج کل تو یہ بڑا کامن ہو گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ پوسٹ کیے جائیں کوشچنیئر, سیدھا جو ہے نا آپ نے ایک اپلیکیشن تیار کی, واٹس ایپ گروپ میں پھینک دی یا آن لائن ای میل کر دی اور اس کے اوپر انہوں نے ٹک کر دیا, وہی سے وہ جو ہے نا کلیکشن اور انالیسز میں آسانی ہوئی. اب سروے کی
آگے مزید قسمیں آئی. میتھڈ آف ڈسکرپٹیو ریسرچ، ان میں سے ایک امپورٹنٹ جیسے میں نے بتایا سروے ہے، اور آگے سروے کی کئی ٹائپس ہیں. پہلی ہے جی کراس سیکشنل سروے. کراس سیکشنل پہلے بھی آیا ہے لفظ. collects information from a sample that has been drawn from a predetermined population. The information is collected at just one point in time. For example, to change the math curriculum in a school. کسی ایک وقت کے اوپر ہم جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو پری ڈیٹرمنٹ جو ہماری ہے، پہلے سے ہم نے پاپولیشن میں سے سیمپل جو ہے نا وہ کلیکٹ کیا ہوتا ہے. اب دوسری قسم ہے جی لانگیچیوڈنل سروے. یہ تو ہوا پہلا کراس سیکشنل سروے، دوسرا لانگیچیوڈنل سروے. اب longitudinal survey, it is information is collected at different points in time. پچھلے میں آپ نے نوٹ کیا ہے، میں آپ کو واپس لے چلوں. The information is collected at just one point of time. ایک وقت میں جو آپ نے مختلف جو کراس سیکشن ہے اس میں کیا ڈیٹا ہے وہ ہم ایک وقت میں ایٹ 1.8 ڈیٹ ایک ٹائم یا ایک کوئی خاص پیریڈ اس میں ہم لیتے ہیں. لیکن لانگیچیوڈنل سروس میں انفارمیشن ہم کلیکٹ کرتے ہیں ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹ، اور پھر ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. So information is collected at different points of time in order to study changes over a period of time. اب longitudinal surveys کی مزید آگے 4 قسمیں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. ٹرینڈ سروے، کوہارٹ سروے، پینل سروے اور فالو اپ سروے. ٹرینڈ سروے، کوہارٹ سروے، پینل سروے اور فالو اپ سروے. ایک سلائیڈ سب کے اوپر ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے یاد رہے. لانگیچیوڈنل سروے 2 points آف ٹائم کو آپ اس کے اوپر ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ ہوتا ہے. ٹرینڈ سروے جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے ٹرینڈ کیا ہے، رجحان کیا ہے. اٹ از اے ٹرینڈ سروے different samples from a population whose numbers may change or surveyed at different point of time. ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. The researcher examines changes in trend over a period of time. The same people do not necessarily participate in survey more than once. اب کوہارٹ سروے میں کیا ہوتا ہے؟ It is a method in which specific population is studied repeatedly as well, but these studies center around how given group within a common characteristics views social phenomena. اب کوہارٹ سروے میں وہی گروپ رہتا ہے، ڈفرنٹ پوائنٹ آف ٹائم ہوتا ہے. میں واپس لے کے جا رہا ہوں آپ کو. اس میں جو ہے پوائنٹ آف ٹائم ہے لیکن ضروری نہیں ہے گروپ وہی رہے. کوہارٹ سروے میں آپ دیکھیں کہ گروپ وہی رہتا ہے، پوائنٹ آف ٹائم ڈفرنٹ ہے. ایک کامن کوہارٹ ڈیزائن یوزز اے کلاس آف اسٹوڈنٹس ایز اٹس پاپولیشن. کلاس وہی ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. پہلے 6 مہینے پہلے اسٹڈی کی یا سال پہلے اسٹڈی کی، پھر دوبارہ اس کو اسٹڈی کیا. پینل سروے کیا ہوا جی؟ یہ تیسری قسم ہے سروے کی، longitudinal survey کی. The definition of a panel survey is a longitudinal study that measures the behavior of people over time, including their thoughts, feelings, and emotions. Survey response may include customers, consumers, employees, patients, voters, and other people who provide valuable information. کوہارٹ جو ابھی ہم نے اس سے پہلے اسٹڈی کیا تھا، کوہارٹ اسٹڈیز فالو پیپل identified by specific characteristics in a defined period, whereas panel studies aim to cover the whole population. اس میں نوٹ کیا جی فرق کوہارٹ میں اور پینل میں. اس میں ہول پاپولیشن جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں.
अब आप ये 3 सर्वे जो मैंने बताए, चौथा सर्वे भी बाद में डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। इसको एक स्लाइड के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपको इसका फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाए। ट्रेंड सर्वे में क्या हुआ? रिसर्चर एग्जामिन चेंजेस इन ट्रेंड्स ओवर टाइम। द सेम पीपल डू नॉट नेसेसरीली पार्टिसिपेट, ठीक है। और पैनल में रिसर्चर सर्वेज द एग्जैक्ट सेम सैंपल सेवरल टाइम्स। और कोहार्ट में क्या हुआ? रिसर्चर आइडेंटिफाइज सम कैटेगरी ऑफ पीपल that are of interest and then regularly surveys people who fall into that category. अब फॉलो अप सर्वे जो चौथा सर्वे है जी, longitudinal, a follow up survey addresses the development or change in a previously studied population sometime after the original survey was given. ये फॉलो अप का मतलब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, कोई एक्टिविटी हुई, उसके बाद हमने फॉलो अप किया कि उस एक्टिविटी का कोई फ़ायदा हुआ या कोई चेंज आई है या नहीं आई है। So a follow-up survey is a customer's feedback, या हम ये बिजनेस जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, फीडबैक सर्वे दैट अलाउज कस्टमर्स टू रिव्यू ए कंपनी और एन इंडिविजुअल। अब हम डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके मकसद क्या है और फ़वाइद क्या है ये हम देख रहे हैं। और ये चूँकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा हर चीज़ को। पर्पस और यूजेस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हैं टू मेजर द चेंज, टू स्टडी एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड हैबिट्स, टू एग्जामिन द कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप, to study the characteristics, to formulate a hypothesis, to test a hypothesis, decision making। ये है जी पर्पस और यूजेस डिस्क्रिप्टिव स्टडी रिसर्च के। अब फाइनली हम देख लें इस स्टेप्स इन सर्वे रिसर्च में क्या करते हैं हम। वही ऑलमोस्ट वही जो एक रिसर्च का पैटर्न होता है, सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन, फिर चूजिंग द मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, फिर सेलेक्टिंग द सैंपल, followed by preparing the instrument, followed by types of questions, pre-testing the questionnaire, overall format, preparing the covering letter, और आखिर में ट्रेनिंग, इंटरव्यूज, न्यू और नॉन रेस्पॉन्स और डेटा एनालिसिस इन सर्वे रिसर्च। ये स्टेप